الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلسلة الأسماء الحسنى الحمدللہ شروع رمضان سے ابھی تک چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے 16 اسباق ہو چکے ہیں، آج 17واں سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے مختلف اسماء مبارکہ کا ہم نے بیان کیا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی معرفت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد و ثمرات سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی واسطے اور وسیلے سے اللہ سے دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک اور عظیم الشان نام القہار جل جلالہ کا بیان کیا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور بہت ہی اللہ تعالیٰ اس نام کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور اس کی خاص تجلیات ہم سب پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ الوہاب جل جلالہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جمالی ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے، جس کا اثر اور جس کا مظہر کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ ہر انسان بلکہ ہر مخلوق اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کا جلوہ ہے، اس نام کی تجلی کا اثر ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ الوہاب یہ فعالو کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا لفظ بہت سی مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ مبالغہ کا معنی یہ ہے کہ کسی معنی کی زیادتی کو بیان کرنا، جیسے ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علامہ۔ تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم والے کو۔ آپ نے کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ زید عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید میں علم کی صفت، علم کا کمال موجود ہے، وہ عالم ہے۔ لیکن آپ کسی کے بارے میں یوں کہیں کہ زید علامہ ہے، تو علامہ کا مطلب وہ بھی علم سے بنا ہے، لیکن علم کی زیادتی، علم کی صفت میں زیادتی کو بتانا ہو تو اس وقت مبالغے کا صیغہ لایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علم والا ہے، صرف عالم نہیں ہے بلکہ وہ علامہ ہے۔ تو اسی طرح ایک ہے واہب اور ایک ہے وہاب۔ تو وہاب مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی زیادتی کو بتانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ لفظ بنا ہے واو، ہا اور با، وہب، اور اس کا مضارع آتا ہے یہبو، وہبن وہبتن، یہ اس کا مصدر آتا ہے ہبا، ہبا سے یہ لفظ بنا ہے۔ اور وہبا یہبو ہبتن کے معنی ہے کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو گفٹ کرنا۔ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی کسی دوسرے انسان کو جو چیز دیتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں،
بیچنے والا بھی اپنی چیز سامنے خریدنے والے کو دے دیتا ہے، لیکن اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس سے لیتا ہے، پیسے وغیرہ، تو یہ بھی دینے والا ہے، لیکن اس کو بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے، کوئی آدمی اور چیزیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت ہے ہدیے کی۔ ہدیے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو دینے والا ہے وہ سامنے والے کو دیتا ہے بلا استحقاق کے، یعنی اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہمارے اوپر، ہم نے اپنی خوشی سے جیب میں سے 500 کا نوٹ نکالا اور کسی انسان کو ہدیہ کر دیا، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اس سے کوئی چیز ہم نہیں لیتے، تو اس کو کہتے ہیں ہدیہ۔ ہدیے میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا، سامنے سے کوئی چیز لی نہیں جاتی، ایک طرفہ معاملہ ہوتا ہے کہ دینے والا اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اس کے برخلاف خرید و فروخت میں دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے، کچھ دیتا ہے اور کچھ لیتا ہے، چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہبہ، ہدیہ، گفٹ کسے کہتے ہیں کہ اس میں صرف دینا ہی ہوتا ہے، لینا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی کسی کو ہدیہ دے اس کو واہب کہتے ہیں، ہدیہ دینے والا۔ اور جب یہ بہت زیادہ دیتا ہے، بار بار ہدیہ دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، بہت بڑا ہدیہ دیتا ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے وہاب۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا کہ ایسا عطیہ، ایسی داد و دہش، ایسا گفٹ جس کے بدلے میں نہ کوئی عوض ہو اور جس میں نہ کوئی اپنی غرض اور مقصد ہو، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو وہاب کا معنی سمجھ میں آ گیا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اور کیسا عطا کرنے والا؟ جس کے بدلے میں کچھ لیتا نہیں ہے اور دینے میں اس کی کوئی غرض بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہاب۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صفت صرف حقیقی معنی میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی آدمی واہب اور وہاب حقیقی معنی میں نہیں بن سکتا۔ مجازن تو بولتے ہیں، جو بھی ہدیہ دے گا اس کو واہب کہیں گے، بہت زیادہ دینے والا ہے تو اس کو وہاب بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو کوئی انسان وہاب نہیں ہے، اس لیے کہ ہبہ کہتے ہی کسے ہیں؟ العطیہ الخالیہ عن الاعواض والاغراض، وہ عطیہ، وہ دی ہوئی چیز جو خالی ہو عوض سے بھی اور غرض سے بھی۔ عوض کے معنی بدلہ، یعنی کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے تو اس میں اس کا کوئی عوض اور بدلہ بھی نہ لے، نہ اس سے لے نہ کسی اور سے لے، اور اس میں اس کی کوئی غرض بھی نہ ہو، کوئی مقصد بھی نہ ہو، نہ کوئی نفع حاصل کرنا مقصد ہو، نہ نقصان کو دور کرنا مقصد ہو۔ ظاہر ہے کہ جو بھی انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے، چاہے کتنا ہی اخلاص والا ہو، وہ زیادہ سے زیادہ اتنا کرتا ہے کہ بندے کے پاس سے کچھ نہیں لیتا، لیکن بندے کے رب سے اس کو امید ہوتی ہے، اخلاص والا ہے تو آخرت کے لیے کرتا ہے، تو اس کے عوض میں وہ جنت چاہتا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ میں اس کو ہدیہ دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، آخرت میں جنت ملے گی، اللہ راضی ہوں گے، تو یہ بھی ایک مقصد تو ہوا، غرض تو ہوئی۔ چاہے صحیح غرض ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ہدیہ دے اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھیں تو رکھنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک باریک سا فرق بتا دوں صدقہ اور ہدیے میں۔ انسان جو دیتا ہے تبرعاً، نفلی طور پر، جو اس کے اوپر لازم نہیں ہے، ایک تو زکوٰۃ ہے جو لازم ہوتی ہے، لیکن نفلی طور پر انسان خرچ کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، تو ایک ہوتا ہے صدقہ، وہ بھی نفلی ہوتا ہے، کوئی لازم نہیں تھا لیکن انسان ثواب کے لیے صدقہ نکالتا ہے، مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے صدقہ نکالتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ صدقہ اور ہدیہ دونوں میں فرق ہے، باریک سا فرق ہے۔ صدقہ اگر جس کو آپ دے رہے ہیں، جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں، اس کی محتاجگی آپ کے پیش نظر ہے، آپ یہ سمجھ کر دے رہے ہیں، یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے گھر میں کھانے کا نہیں ہوگا، اس کی ضرورت ہوگی، اس کے کپڑے کی ضرورت ہے، یہ محتاجگی کو سامنے رکھ کر آپ اس کو مال دے رہے ہیں، تو یہ تو صدقہ ہے، اس کے بھی بڑا ثواب ہے۔ اور سامنے والے کی محتاجگی آپ کے پیش نظر نہیں ہے، بس اس کی دل جوئی، اس کے دل کو خوش کرنا،
اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ مقصود ہے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو ہدیے دیے جاتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ہدیہ دیتے ہیں، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ لاکھوں پتی آدمی ہے، لیکن آپ اس کو لے جا کر کوئی چیز ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو کیوں دے رہے ہیں؟ بادشاہ کو کوئی صدقہ نہیں دیتا، ہدیہ دیتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کو کسی چیز کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی ہے، سارے اسباب اور سامان اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ دینے والا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ محبت کا اظہار مقصود ہو تو یہ ہدیہ ہے، اور حاجت کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ صدقہ ہے۔ دونوں میں پیسے تو للہ ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو جو کچھ بھی دیتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود اس کی حقیقی ملکیت نہیں ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس میں سے وہ دے رہا ہے، اور دے رہا ہے تو اس کے پیچھے یا تو اس کی کوئی غرض ہوگی یا اس کو کچھ عوض مطلوب ہے، چاہے عوض دنیا کا ہو یا عوض آخرت کا ہو، غرض دنیاوی ہو یا غرض اخروی ہو، کوئی بھی ہو، تو انسان بہرحال کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، چاہے وہ جنت چاہتا ہو یا جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، تو وہ بھی تو ایک حظ ہے، انسان کا ایک فائدہ ہے، انسان کی ایک خواہش ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اگرچہ بہت اچھی خواہش ہے، ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ بہرحال تو کوئی بھی انسان واہب اور وہاب حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا، حقیقت میں وہاب صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، کہ وہ بندوں کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیتا، اور نہ ہی اس کی کوئی غرض اس سے وابستہ ہے، تفضلاً بلا استحقاق کے اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے وہ سارے بندوں کو تمام نعمتیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نعمتوں کا عوض نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا عوض اور بدلہ نہیں، عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، اگر وہ کوئی بھی نعمت نہ دے پھر بھی وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، عبودیت ہے، نعمت کو نہیں دیکھنا ہے، نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت ہوتی ہے، عبدیت ہوتی ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ عبودیت کا ہے، یہ سب سے کامل ترین درجہ ہے۔ اصلی للہ، نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، بہت سے حضرات زبان سے بھی بولتے ہیں، حالانکہ بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن بولتے ہیں کہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، کوئی یہ نہیں کہتا واسطے ثواب کے، ثواب کے واسطے پڑھتا ہوں ایسا کوئی نہیں بولتا ہے، کیا بولتے ہیں ہم؟ اصلی للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ اس کا مستحق ہے، اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو یہ عبادت، یہ کوئی اللہ کی نعمتوں کا بل ہم پے نہیں کرتے، عبادت کوئی اللہ کی نعمتوں کا عوض نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ذاتی حق ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی غرض بھی نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو اس کی شان کچھ بڑھ جائے گی، اور عبادت نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی غرض اس کی نہیں ہے، وہ بندوں سے کوئی فائدہ نہیں لیتا، وہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ معبود ہونے کے لیے ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ مسجود ہونے کے لیے ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ حاکم ہونے کے لیے ہمارے محکوم ہونے کا محتاج نہیں، وہ ہر طرح کی محتاجگی سے پاک ہے۔ جب کوئی دنیا میں نہیں رہا تب بھی وہ معبود تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ معبود رہے گا، کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہو تب بھی وہ مسجود ہے، اور سب سجدہ کرنے والے ہو جائیں تب بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جتنی چیزیں اور جتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی عوض بھی نہیں، اور اس کا کوئی غرض اور مقصد بھی نہیں، بے غرض ہو کر، بے مقصد ہو کر، اور بلا کسی عوض کے چاہے تمام بندوں کو تمام نعمتیں دیتا ہے، وہ الوہاب ہے، صرف اللہ کی ذات، باقی سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے، اس میں بھی اس کا مقصد ہے، اس میں بھی اس کا مقصد ہے، اس لیے کہ بیٹے کی خوشی یہ خود باپ کی چاہت ہے، تو باپ اس لیے دے رہا ہے کہ بیٹا خوش ہو، بیٹے کی تکلیف سے باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ بیٹے کو دے رہا ہے، تو اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے،
کوئی انسان دنیا کا جس کسی کو کچھ دیتا ہے اس کا یا تو دنیاوی مقصد ہوگا یا اخروی مقصد ہوگا۔ صرف اللہ عز و جل کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بندوں کو بے شمار چیزیں دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس کا کوئی نہ عوض چاہتا ہے نہ اس کا کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات، باقی سب کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہے۔ اس لیے اس کی تعریف بعض لوگوں نے کہ الذی یعطی من یشاء کیف یشاء متی یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، اس کی داد و دہش کبھی بند ہوتی نہیں ہے۔ وہ الوہاب ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ کائنات میں آپ غور کیجئے، میں بہت آسان لفظوں میں اگر کہوں تو اس پوری کائنات میں جس کسی انسان کو، جس کسی مخلوق کو جو بھی کوئی نعمت ظاہری یا باطنی، دینی یا دنیاوی ملی ہوئی ہے، وہ سب کی سب اللہ عز و جل کے اس نام مبارک الوہاب جل جلالہ کا اثر ہے۔ اسی نام کی برکت سے کائنات کی تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو ساری نعمتیں ملی ہے، مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ یہ سب اسی نام کا اثر ہے، الوہاب جل جلالہ۔ ذرا غور کیجئے، کائنات میں وجود خود بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا وجود یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ وجود کے بعد بقا بہت بڑی نعمت ہے، ہم باقی ہے، اور بقا کے بعد سلامتی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر انسان دیکھیں، اس سلسلے میں ایک عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ الوہاب اس ذات کو کہتے ہیں جو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ وہاب وہ ذات جو ایسی ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جو کوئی اور دینا بھی چاہے تو دے ہی نہیں سکتا، صرف اسی کے کنٹرول میں ہے وہ چیزیں دینا۔ چنانچہ یہ آنکھ ہبہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ کوئی دنیا کی مخلوق، کوئی دنیا کی طاقت انسان کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ کان اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، اس کے اس نام کی تجلی ہے۔ ناک، زبان، دل، دماغ اور انسان کے ہاتھ، پیر اور جتنے اعضاء ہے، یہ خون، اندر کے بنے ہوئے گردے اور انسان کا دل، اس کا جگر، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہبہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، اور ان چیزوں کے عوض میں وہ کوئی کچھ چاہتا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کا ہبہ۔ پھر مال اللہ کا ہبہ ہے، اولاد اللہ کا ہدیہ ہے، گفٹ ہے اللہ کی اولاد۔ ابھی انشاءاللہ کچھ آیتیں آئیں گی جس سے معلوم ہوگا۔ اولاد، گھر اللہ کا ہدیہ ہے، بارش اللہ کا ہبہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ زمین سے نکلا ہوا غلہ یہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے۔ ذہانت یہ اللہ کا ہدیہ ہے، صلاحیتیں یہ اللہ کا ہدیہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیے۔ صرف انسان کروڑوں ابجوں کی تعداد میں، سب کو، ایک ایک کو کروڑوں ابجوں کی تعداد میں نعمتیں دیتا ہے۔ سارے انسانوں کی نعمتوں کو اگر انسان ایک نعمت کو شمار کرنا چاہے تو نعمتوں میں نعمتیں چھپی ہوئی ہے، ایک نعمت میں کئی نعمتیں چھپی ہوئی ہے، اس کا ہمیں علم بھی نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے، بے شمار لامحدود نعمتیں۔ پھر اگر ایک انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا، میری 35-40 سال کی عمر ہے، میں نے کتنا رزق کھایا، کتنے دانے کھا گیا، کتنا پانی استعمال کیا، کتنی ہوا استعمال کی، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم نے استعمال کی، کتنے لقمے کھائے، اور اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء سے ہم نے کتنا کام لیا، زبان سے کتنا بولے، آنکھوں سے کتنا دیکھا، کان سے کتنا سنا، دماغ سے کتنا سوچا۔ آپ سوچتے چلے جائیے، انتہا نہیں ہے۔ پھر ہر مخلوق کو دیا، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کے جتنے انسان ہیں سب کو دیا، اس کے خزانے کتنے بڑے، ید اللہ ملآ صحا، روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، صحا بہہ رہا ہے۔ آپ نے کبھی اگر اوور فلو ہوتا ہوا ڈیم دیکھا ہو جہاں پانی بھر جاتا ہے پورا، اور اس کے بعد اوپر سے ڈیم اوور فلو ہوتا ہے، یہ اوپر سے جو کثرت سے بہتا ہے اس کو کہتے ہیں صحا،
اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانے بہہ رہے، آسان لفظوں میں کہوں تو اوور فلو ہے، خزانوں میں سامانے کی طاقت نہیں، اس سے اوپر اٹھ کے بہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے کتنا خرچ کیا، کتنا دیا، لیکن ان سب کے دینے سے اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ سوچتے چلے جائیے، پہاڑوں کو دیا، سمندروں کو دیا، مچھلیوں کو دیا، کیسی کیسی مخلوقات، اور کیسی علم دیا، زہد دیا، تقوی دیا، محبت دی، یہ بھی تو سب دینے کی چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تسلیاں دیتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، کیا کیا چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ ذرا کائنات پر غور کیجئے تو آپ کو اس سے معرفت حاصل ہوگی کہ اللہ کتنا دینے والا، الوہاب جل جلالہ، کیسا دیتا ہے، کہاں کہاں سے دیتا ہے، جہاں سے لوگوں کو گمان نہ ہو۔ وہاب کے بارے میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہاب وہ ذات ہے جو لوگوں کو دیتا ہے اور ان کی توقعات سے بڑھ کر دیتا ہے، جس کی لوگوں کو توقع بھی نہیں ہوتی اس سے بھی زیادہ وہ عطا فرمانے والا ہے، بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ وہ کیسی ذات ہے؟ کیا ہم نے اپنا وجود مانگا تھا؟ بن مانگے اس نے عطا فرمایا، بے شمار نعمتیں بن مانگے اس نے عطا فرمائی ہے۔ وہ الوہاب جل جلالہ ہے۔ اس نام کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے اس نام کی برکت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں۔ ہر لمحے ہمیں اللہ الوہاب کی ضرورت ہے، ہر لمحے ہمیں وہ نعمتیں چاہیے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ہر لمحے چاہیے۔ اور اس کا اثر ہے ہماری زندگیوں پر، پوری ہماری زندگی اس نام کی برکات سے گری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا عرفان و معرفت عطا فرمائے۔ چنانچہ اس نام کے بڑے اثرات ہیں، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ پھر قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے اس راز کو پایا اور اس نام کی برکت سے دعائیں کی۔ چنانچہ ایمان کی سلامتی اور ہدایت پر باقی رہنا اور حسن خاتمہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی نام کی برکت سے ہوتا ہے۔ قرآن کی دعا جو نقل کی گئی ہے، راسخون فی العلم، جو علم میں بڑا رسوخ اور مضبوطی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعا قرآن نے نقل کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجئے گا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے۔ وَهَبْ کا رحمہ، یہ وہب اور وہاب سے ہی لفظ نکلا ہے حب۔ یہ حب عربی زبان میں اس کے معنی ہے عطا فرما دیجئے، ہدیے میں دے دیجئے، بلا کسی عوض کے دے دیجئے۔ وہب لنا، اور ہمیں عطا کیجئے، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے، من عندی کا نہیں، من لدن کا، دونوں میں عربی میں فرق ہے۔ خاص اپنے پاس سے نکال کر کوئی چیز دی جائے تو اس کو لدن کہتے ہیں، اور عند کسی کے ذریعے سے بھی دلوائی جا سکتی ہے۔ من عندی کا نہیں کہنا، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے ہمیں عطا فرمائیے، رحمتن، ایک عظیم رحمت۔ یہ کون سی رحمت؟ علماء فرماتے یہ وہ رحمت ہے جس سے ہدایت پر انسان باقی رہتا ہے، یہ وہ رحمت ہے جس سے حسن خاتمہ کی دولت سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہ ایک ان کے متعلقین میں سے ایک شخص تھا جو بڑا نیک تھا، بزرگوں سے عقیدت و تعلق رکھتا تھا، اچانک اس کی حالت بدل گئی اور بزرگوں سے بدزن ہو گیا، ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا، نمازوں کا اہتمام نہیں رہا۔ حضرت کو جب پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا کہ اس بندے نے نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام چھوڑ دیا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اس کے بعد کیا فرمایا، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یہی نام لائے، رحمت مانگی اللہ سے تو حب کے لفظ، وہب سے جو لفظ نکلا ہے وہی لفظ استعمال کیا، اور پھر اخیر میں واپس حوالہ دیا، واسطہ اور وسیلہ دیا، آپ بس آپ ہی
الوہاب ہے۔ یہ انت جو بیچ میں لایا گیا ہے وہ تاکید کے لیے، یعنی آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ تو بڑے داد و دہش والے ہیں، آپ تو بڑے جواد ہیں، آپ تو بڑے عطا والے ہیں، آپ کے سوا کوئی یہ نعمت نہیں دے سکتا۔ اللہ سے یہ دعا مانگی، معلوم ہوا کہ ہدایت پر باقی رہنا، حسن خاتمہ اور ایمان کی سلامتی اللہ عز و جل کے اسی نام الوہابو کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی اللہ کا سب سے بڑا ہدیہ ہے، سب سے بڑا عطیہ ہے۔ تو پہلی چیز اللہ سے جو مانگنی ہے وہ یہ مانگنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ تو باطنی نعمت ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ظاہری نعمت، دنیا کی بادشاہت جس کو مل جائے، اور بادشاہت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ملے، کیا دنیا میں اس سے بڑی نعمت کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حضرت سلیمان دعا کر رہے، ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان کی دعا قرآن نے نقل کی، ربی حب، یہی حب کا لفظ یاد کر لیجئے، قرآن پڑھتے پڑھتے آئے گا، آپ ٹھہر جائیے کہ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے۔ ربی حب لی، اے میرے رب مجھے عطا فرما، ملکن ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے شایع نشان نہ ہو، میرے بعد کسی کو ایسی عطا نہ ہو جو کوئی مجھ سے چھین نہ سکے، ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائیے۔ انکا انت الوہاب، اللہ سے مانگنے کے بعد یہ وسیلہ دے رہے کہ کیوں نہ ہو، یقیناً آپ ہی ہیں، بس آپ ہی الوہاب ہیں، سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، بڑے بڑے ہدیے دینے والے ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور کیسا ہدیہ اللہ نے دیا، کیسی سلطنت دی، ہواؤں پر سلطنت، جناتوں پر سلطنت، اور تمام مخلوقات پر اللہ نے انہیں سلطنت عطا فرمائی۔ تو یہ اتنی بڑی دنیا کی نعمت بھی اسی نام کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ بیوی اللہ کی نعمت ہے، یہ اسی نام کی برکت سے ملتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اسی نام کی برکت سے ملتی ہے۔ انبیاء نے جب یہ دعا کی، اولاد کی دعا انبیاء علیہ السلام نے جب کی ہے، اللہ کو اسی لفظ کا حوالہ دیا، بلکہ خود ایک بات میں بطور خاص عرض کروں کہ اولاد وہ نعمت ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ نے اولاد کے دینے کے موقع سے جو لفظ استعمال کیا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا، جسے چاہتا ہے یہب عطا فرماتا ہے، وہب یہب، وہاب سے نکلا ہوا لفظ ہے یہب، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے، رحمت بن کے آتی، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ آیا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد اسی نام کی برکت سے ملتی ہے۔ آئیے انبیاء علیہ السلام دعا مانگ رہے، حضرت ابراہیم دعا کر رہے اولاد کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب تو عطا فرما مجھے سے ایک بیٹا، ربی حب لی من الصالحین، یا یہی حب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اولاد کی دعا کرنے والوں سے درخواست ہے کہ الٹی سیدھی چیزیں نہ مانگا کرو، انبیاء علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ سے اولاد مانگو، ربی حب لی من الصالحین، یہ صالح مانگا ہے۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اس کا ترجمہ اردو میں صرف کر لیتے ہیں نیک، اور نیک کہے تو جو نمازی ہو، جو روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، یہی ہماری محدود سوچ ہے، لیکن عربی میں صالح